اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت اہم واقعہ لے کر آئی ہوں جو سعودی فرمانروا شاہ فیصل سے منسوب ہے۔ جب شاہ فیصل امریکہ سے ٹکرا گئے اور انہوں نے امریکہ کا تیل بند کر دیا، ایسی صورت میں امریکہ پہ کیا معاشی اثرات مرتب ہوئے اور پوری دنیا نے کیا دیکھا؟ یہ جرت مندانہ فیصلہ جب شاہ فیصل نے کیا تو مسلم ممالک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ویڈیو بہت معلوماتی اور دلچسپ ہے، امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ یہ بات ہے 1967 کی، جب 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا اور غرب اردن مکمل طور پر اردن کے کنٹرول سے نکل کر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ ویسے تو اس جنگ میں عربوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور اسرائیل مغربی طاقتوں کی مدد سے مشرق وسطی میں ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا، لیکن فلسطینیوں نے اگلے کئی سال اسے گریلا جنگ کے طور پر جاری رکھا، جو کہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک چل رہی ہے۔ تاہم 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آ گیا، جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا اور اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شام نے گولان ہائٹس کی کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، یعنی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا تھا، مگر پھر وہی ہوا جس کا شاہ فیصل کو خدشہ تھا، یعنی امریکہ درمیان میں کود پڑا۔ امریکہ نے آپریشن نکل گراس کے نام سے اسرائیل کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ جب یہ خبر شاہ فیصل کو ملی تو انہوں نے اپنا دوسرا ویپن یعنی تیل آئل ایمبارگو استعمال کیا۔ اس نے عرب اتحادیوں کے ساتھ مکمل پلاننگ کے بعد امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ آپریشن نکل گراس شروع ہونے کے 6 روز بعد عرب ملکوں نے امریکہ اور اس کے کچھ اتحادیوں کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ 1967 کی جنگ میں جو تیل کی پابندی پوری تیاری سے نہیں لگ سکی تھی، اب یوں نافذ ہوئی کہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تیل کی یہ بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ امریکہ میں نہ صرف یہ کہ کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا، بلکہ دنیا بھر میں امریکی فوجی آپریشن بھی متاثر ہوئے۔ خاص طور پر امریکہ کے لیے ویتنام میں موجود اپنے فوجیوں تک اسلحہ اور خوراک پہنچانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ پھر تیل کی قلت کی وجہ سے امریکہ میں فیکٹریاں بند ہونے لگیں۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ امریکہ، یورپ اور جاپان میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے ویکینڈ پر فیول پمپس یا گیس اسٹیشنز بند کر دیے گئے۔ ان اسٹیشنز کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگنے لگیں، جنہیں اپنی باری کے لیے دنوں کے حساب سے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ بہت سی یورپی ممالک میں کار فری دن کا اعلان کر دیا گیا۔ اس دن تمام شہری اپنی گاڑیوں کو سڑکوں کے کنارے کھڑے کر دیتے اور گھوڑوں پر بیٹھ کر سفر کرتے۔ کچھ منچلوں نے طنزیہ طور پر عربی لباس پہن کر گاڑیوں کے آگے گھوڑے جوت لیے اور سڑکوں پر نکل کر لوگوں کا دل لبھانے لگے۔ گھروں میں تیل نہ ملنے کی وجہ سے لوگ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہو گئے۔ تیل کی شدید قلت کی وجہ سے تیل چوری کے اتنے واقعات ہوئے کہ لوگ اپنے گیس اسٹیشنز اور گاڑیوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ لے کر پہرا دینے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تیل کی پابندی کو مذہبی جذبات کی ترویج کے لیے بھی استعمال کیا، یعنی یورپی ملکوں میں لوگوں سے کہا جانے لگا کہ وہ اس موقع پر اللہ کو یاد کریں کیونکہ وہی انہیں اب بچا سکتا ہے۔ کئی گیس اسٹیشنز کو لوگوں نے عارضی طور پر چرچ بنا دیا اور وہاں مذہبی علامات اور پیغامات چسپاں کر دیے گئے۔ ایک گیس اسٹیشن پر یہ بھی پیغام لکھ کر لگا دیا گیا
کہ گیس کی جگہ اپنے جسم کو مقدس روح سے بھر لیں۔ تیل کی پابندی نے امریکی معیشت کو 2.5% تک محدود کر دیا۔ پابندی کی وجہ سے امریکی صدر نکسن کو تیل اور توانائی کی بچت کے لیے بڑے سخت اقدامات لینے پڑے۔ امریکی حکومت نے گھروں اور فیکٹریوں کے لیے تیل کی سپلائی کم کر دی۔ حتیٰ کہ 1973 میں امریکہ میں کرسمس بھی یوں منایا گیا کہ نہ گھروں کو روشنیوں سے سجایا گیا اور نہ سڑکوں اور گلیوں میں لوگوں کو روشنیاں نظر آئیں، کیونکہ اس لائٹنگ پر حکومت نے پابندی عائد کر دی تھی۔ ایک امریکی ریاست میں تو توانائی کی بچت کے لیے کرسمس منانے پر ہی پابندی تھی، لیکن امریکہ بھی خاموش بیٹھنے والا کہاں تھا۔ اس نے تیل کی پابندی کے جواب میں شاہ فیصل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اور بعد میں بھی اپنے بیانات میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر شاہ فیصل نے تیل کی پابندی کو ختم نہیں کیا تو امریکہ سعودی عرب کے کنووں پر قبضہ کر لے گا۔ شاہ فیصل بھی جانتے تھے کہ وہ امریکہ سے ٹکر لے کر بہت بڑا رسک لے رہے ہیں، لیکن اب وہ ہر حد تک جانے کو بالکل تیار تھے۔ امریکی وزیر خارجہ کو 3 دن کے انتظار کے بعد ریاض کے صحرا میں خیمہ زن شاہ فیصل کے ساتھ جب بات چیت کرنی پڑی تو ہنری کسنجر نے اسے جنگ کی دھمکی دی۔ دھمکی کے جواب میں شاہ فیصل نے جواب دیا کہ آپ امریکی وہ لوگ ہیں جو تیل کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم صحرائی لوگ ہیں۔ کل تک ہم کھجور اور اونٹنی کے دودھ پر بھی زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ ہمیں اب بھی اس زندگی میں لوٹنے پر زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ شاہ فیصل کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ سعودی عرب اب امریکہ کو مزہ چکانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ یعنی شاہ فیصل نے ہنری کسنجر کی دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ادھر تیل کی پابندی کے باوجود امریکہ آپریشن نکل گراس کے ذریعے اسرائیل کو ہتھیار بھی پہنچاتا رہا، جس کے باعث اسرائیل کا عربوں کے خلاف پلڑا بھاری ہو گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دفاع کامیابی سے کیا، یعنی گولان ہائٹ سے شامی فوجوں کو نکال دیا اور دمشق کے قریب اپنی فوج پہنچا دی۔ مصری فوج کو بھی سرائے سناہی میں روک لیا گیا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے دفاع کے بعد عرب فورسز پر جوابی حملے بھی شروع کر دیے۔ یہودی فورسز نے مصر کی 2nd اور 3rd آرمیز جو سرائے سینائی میں تعینات تھی، ان کے درمیان سے نہر سوئس پار کر کے 3rd آرمی کو پیچھے سے گھیر لیا۔ البتہ سرائے سینائی میں اوپر کی جانب یہ علاقہ مصر کے 2nd آرمی کے قبضے میں تھا اور اسے اسرائیل طاقت سے واپس نہیں لے سکا، یعنی آخری وقت تک یہ علاقہ مصریوں کے ہی کنٹرول میں رہا۔ اس دوران سوویت روس نے، جو کہ مصر اور شام کا اتحادی تھا، اس نے اسرائیل کے خلاف فوج بھیجنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ تقریباً 1 لاکھ روسی فوجیوں کو مصر پہنچنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ روسی دھمکی کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنی فوج کو الرٹ کر دیا تاکہ سوویت یونین کی اسرائیل کے خلاف کسی بھی کارروائی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ عرب خطے کی یہ جنگ سپر پاورز میں لڑائی کی وجہ بن جائے گی۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور کچھ تیل کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے امریکہ اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے متحرک ہو گیا۔ امریکہ کی کوششوں سے 26 اکتوبر 1973 کو تقریباً 20 روز کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، لیکن اس جنگ کے بعد بھی عرب ممالک نے امریکہ پر تیل کی پابندی ختم نہیں کی اور یہ پابندی اگلے برس 1974 تک چلتی رہی، یعنی عرب ممالک نے امریکہ پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔ امید کرتی ہوں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔